السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس کو آج کی اس کلاس میں بہت بہت خوش آمدید۔ مبین احمد ٹیوٹوریل میں سب کو خوش آمدید، اس دعا کے ساتھ کہ آپ بہت اچھا سیکھیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہی ٹاپک آ گیا، برانچز آف فزکس کے حوالے سے۔ برانچز آف فزکس کے حوالے سے تو کئی ٹیچرز نے اس پہ گفتگو کی اور بات چیت کی ہوگی، اور آپ نے یقیناً سنی اور دیکھی بھی ہوگی۔ ایک کاوش ہم نے بھی کی اس برانچز آف فزکس کی ڈیفینیشن کے بارے میں تمام طلباء اچھی طرح سے واقف ہیں کہ فزکس کسے کہتے ہیں، واٹ از دا فزکس۔ دو چیزوں پر اکثر ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، میٹر اینڈ انرجی۔ میٹر اینڈ انرجی روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ میٹر کیا ہے، انرجی کیا ہے۔ وہ چیز جو وزن رکھتی ہو، جگہ گھیرتی ہو، بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے تھے ایک ڈیفینیشن کہ دیٹ از کولڈ میٹر۔ مثال کے طور پر ہم زمین پر مختلف اجسام کو دیکھتے ہیں، سالڈ باڈیز کو دیکھتے ہیں، لیکوڈ باڈیز کو دیکھتے ہیں، یا ہم گیسیس باڈیز کو دیکھتے ہیں، تو دیز آر کولڈ میٹرس۔ یہ ساری میٹرس کہلاتی ہیں۔ ایک پلازما بھی میٹر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ انرجی کسے کہتے ہیں؟ انرجی کی جو تعریف ہم نے پڑھ رکھی ہے وہ ہے دا ایبلٹی آف ڈوئنگ ورک، کام کرنے کی صلاحیت، کہ جس میں ایبلٹی آف ڈوئنگ ورک ہو، کیپیسٹی آف ڈوئنگ ورک ہو، کیپیبلٹی آف ڈوئنگ ورک ہو، کام کرنے کی صلاحیت ہو، گنجائش ہو، اسے ہم انرجی کا نام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو یونٹ انرجی کا ہے وہ یونٹ ورک کا ہے۔ ورک کو بھی جول میں ناپتے ہیں سائنس سسٹم میں، انرجی کو بھی جول میں ناپا جاتا ہے۔ تو نام دو ہیں لیکن کام ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہو گیا میٹر، دوسری طرف ہو گئی انرجی، ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ میٹر کی کیا پراپرٹیز ہیں، انرجی کی کیا پراپرٹیز ہیں، آپس میں کس طرح سے لیے لنکڈ ہیں؟ ان تمام چیزوں کو ہم جس برانچ آف سائنس میں پڑھتے ہیں اس کا نام فزکس ہے۔ دیٹ از کالڈ واٹ؟ فزکس، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واٹ از دا پراپرٹیز آف میٹر اینڈ انرجی، اینڈ ہاؤ میٹر کین بی کنورٹیڈ انٹو انرجی اینڈ انرجی کین بی کنڈینس ٹو فارم ماس۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ میٹر انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، میٹر انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور انرجی میٹر میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کینڈل جلائیں، چھوٹی سی مثال لے کر چلتے ہیں، آپ نے اب وہ فوٹو الیکٹرک ایکویشن تو سنی ہوگی، پڑھ رکھی ہوگی آئنسٹائن کی، فوٹو الیکٹرک نہیں، انرجی ماس ریلیشن شپ، ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر، یقیناً آپ نے پڑھ رکھا ہوگا یہ ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر، جس پہ بتاتے ہیں، سنا ہے کہ نوبل پرائز دیا گیا تھا آئنسٹائن کو، سر آئنسٹائن کو، جس میں ای انرجی اور ایم کون ہے؟ ماس ہے، اور سی اسپیڈ آف لائٹ ہے، اور اسپیڈ آف لائٹ کی ویلیو آپ جانتے ہیں 3 × 10⁸ یعنی 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں روشنی 30 کروڑ میٹر کا ڈسٹینس طے کر سکتی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو بہرحال اس ریلیشن شپ میں ایم سے مراد یہاں میٹر یا ماس ہے، اور ای سے مراد انرجی ہے۔ کسی بھی ماس میں کتنی انرجی موجود ہے آپ اس میں پٹ کر کے انرجی نکال سکتے ہیں، یا کوئی بھی انرجی کتنی ماس کی حامل ہے تو آپ اس سے جو ہے اس کا ماس بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، صرف آپ کو ویلیوز فیڈ کرنی پڑیں گی۔ اچھا، روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماس انرجی میں کاغذ کو جلاتے ہیں آپ، ہیٹ انرجی پیدا ہو جاتی ہے، لائٹ انرجی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے ماس انرجی میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کینڈل جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، میٹر خرید کے لاتے ہیں، موم ویکس، اس کو جلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے میٹر انرجی میں، لائٹ میں، ہیٹ میں چینج ہو گیا۔ لیکن کبھی آپ نے انرجی کو ماس میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس میں انرجی کس میں تبدیل ہوتی ہو؟ ماس میں تبدیل ہوتی ہو۔ روزمرہ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس سے اسے انرجی حاصل ہوتی ہے۔ انرجی حاصل ہونے کے بعد اس کے ماس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے سے بڑا بچہ بنتا ہے، اس سے پھر بڑا بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا ماس ڈیولپ ہوتا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی جب غذائیں کھاتے ہیں تو ان غذاؤں سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے، ہم پھل فروٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، روزمرہ زندگی میں انسان کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے انرجیٹک چیزوں کو، تو اس سے انرجی ملتی ہے، اس سے اس کا ماس یا اس کی باڈی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر ایک فینومینا ہو رہا ہے کہ انرجی کس طرح کنورٹ ہو رہی ہے؟ ماس میں تبدیل ہو رہی ہے۔ بار گفتگو بہت لمبی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ مختصر سی بات کر کے بات کو آگے بڑھا دیں۔ تو ساری ڈسکشن جو ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح انرجی ماس انرجی میں تبدیل ہو سکتی ہے، ان کی اپنی کیا خصوصیات ہیں، اس سائنس کا نام فزکس ہے، آسان لفظوں میں، دیٹ از کالڈ واٹ؟ فزکس۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا فزکس کی ڈیفینیشن۔ اب چونکہ فزکس خود ایک بہت وسیع بن چکا ہے، بہت ہی وسیع ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو فردر سب برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فزکس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا؟ اس کی بہت ساری برانچز ہیں، چند جو آپ کے لیول پر دی گئی ہیں وہ یہ ہے: میکینکس، یعنی ہماری جو کلاس ہے اس کے مطابق جو برانچز لکھی ہیں بک میں، ظاہر ہے مجھے اسی
کی حد تک ہی رہنا، اسی پہ رہنا بھی چاہیے، تاکہ اسی سے پھر کوشچنس بنیں گے اور اتنی اسٹڈی کو آپ نے پھر یاد بھی رکھنا ہوگا اچھے امتحان میں اچھے پرسنٹیج حاصل کرنے کے لیے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو میکینکس پہلی برانچ ہے میکینکس. روزمرہ زندگی میں آپ گاڑیوں کو حرکت کرتے دیکھتے ہوں گے. ڈیلس ود دا موشن آف باڈیز ود اور وداؤٹ ریفرنس آف فورس. مختلف باڈیز آپ کو حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کار چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، سائیکل، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بہت ساری چیزیں. ٹرین ٹریک پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے، چیونٹی چلتی ہوئی نظر آتی ہے. از دیٹ کلیئر؟ تو جتنے بھی میٹر چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی موشن کو آبزرو کیا گیا دو طرح سے، ایک وداؤٹ ریفرنس آف فورس اور ایک ود ریفرنس آف فورس. آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ باڈیز کی موشن کی جو اسٹڈی ہے دیٹ وہ جو ہے میکینکس برانچ کے اندر ڈسکس کی جاتی ہے آسان لفظوں میں. اگر ود ریفرنس آف فورس آ جائے اور ود ریفرنس آف فورس آ جائے تو ڈائنامکس بن جاتی ہے، اور اگر وداؤٹ ریفرنس آف فورس آ جائے تو کائنیمیٹکس برانچ بن جاتی ہے. یعنی اس کو میکینکس کو مزید دو برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا، لیکن اس طرف نہیں جا رہے. دوسری الیکٹریسٹی. بجلی تو ایک ایسی چیز ہے کہ آج کے دور میں اس کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی محال ہو گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ ہو جائے یا لائٹ چلی جائے تو بہت زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے. تو الیکٹریسٹی یہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، وہ کون سے لاز ہیں جس کے تحت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے. اٹ ڈیلس ود دا اسٹڈی آف الیکٹرک چارجز ایٹ ریسٹ اور اینڈ ان موشن. الیکٹرک چارجز کا آپ نے نام سنا ہوگا. ایک پازیٹیو چارج ہوتا ہے، ایک نگیٹو چارج ہوتا ہے. نگیٹو چارج الیکٹرونوں پر ہوتا ہے، پازیٹیو چارج پروٹونز پر ہوتا ہے. الیکٹرونوں کی کمی کی وجہ سے بھی پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، الیکٹرونوں کی زیادتی کی وجہ سے نگیٹو چارج آ جاتا ہے. پھر کہیں اور اسٹوری چلی جائے گی، لیکن وہ تمام اسٹڈی جو چارجز کے حوالے سے ہو، الیکٹرک چارجز کے حوالے سے ہو، جب وہ ریسٹ میں ہوں یا وہ موو کر رہے ہوں، وہ کن لاز کے تحت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، وہ سارے لاز ہم جس برانچ آف فزکس میں ڈیل کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ الیکٹریسٹی ہے. اور اسی سے پھر بجلی اور کرنٹ سب اسی میں آ جاتا ہے الیکٹریسٹی کے اندر. یہ آبزرو کیا گیا کہ جب بجلی پیدا ہوتی ہے یا کسی تار سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو اس کے گرد ایک خاص قسم کی میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتی ہے، جسے میگنیٹک فیلڈ آف انڈکشن کا بھی نام دیا جاتا ہے. یعنی یہاں الیکٹریسٹی کس کو پروڈیوس کر دیتی ہے؟ میگنیٹک فیلڈ کو. یہاں سے پھر میگنیٹزم پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. تو ایک نئی برانچ بنا دی گئی، اس کا نام کیا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹزم، جو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح الیکٹریسٹی میگنیٹزم کے ساتھ ریلیٹ ہے اور کس طرح میگنیٹزم الیکٹریسٹی کے ساتھ ریلیٹ ہے. یعنی الیکٹرک فیلڈ سے کس طرح میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو سکتی ہے اور میگنیٹزم یا میگنیٹک فیلڈ سے کس طرح الیکٹرک فیلڈ ڈیولپ ہو سکتی ہے. یہیں سے الیکٹرو میگنیٹک ویو کا کانسیپٹ آیا تھا جو جان میکسویل نے دیا تھا کہ لائٹ ویوز آر دا الیکٹرو میگنیٹک ویوز. یعنی چینج آف الیکٹرک فیلڈ پروڈیوسز میگنیٹک فیلڈ یا میگنیٹک فلکس اینڈ چینج آف میگنیٹک فلکس پروڈیوسز الیکٹرک فیلڈ یا الیکٹرک فلکس. تو فضائے بسیط کے اندر پہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کس طرح سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں، وہ کن لاز کے تحت ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ سارا کچھ. چھوٹی مثال الیکٹرک جنریٹر ہے. جنریٹر کے اندر کس طرح سے کوائل کو میگنیٹ کے گرد گھمایا جاتا ہے، یا میگنیٹ کے گرد کوائل گھوم رہا ہوتا ہے یا کوائل کے گرد میگنیٹ گھوم رہا ہوتا ہے. دونوں طرح سے فلکس چینج کر کے کس طرح بجلی پیدا کرتے ہیں، وہ سارا کچھ اس میں ڈسکس ہوتا ہے. ہم نے تو ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے، یاد رکھیے گا. باقی گفتگو آئندہ جیسے سے چیپٹر آئیں گے، آپ کی کلاسز بڑھتی جائیں گی، آپ اس کے مطابق ان چیزوں کو سمجھتے رہیں گے. سالڈ اسٹیٹ فزکس اٹ از ویری تو آج کا ہاٹ ایشو ہے. ہر ایک کے پاس موبائل فون موجود ہے، ہر گھر میں ڈی وی ڈی پلیئر، سی ڈی پلیئر یا کمپیوٹر یقیناً موجود ہے. جس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی الیکٹرانکس نے ترقی کر لی ہے، وہ سارا کچھ بیس کر رہا ہے کس پر؟ سالڈ اسٹیٹ فزکس پر. ڈیلس ود دا اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف کرسٹلائن سالڈ. یہ اسپیشلی کرسٹلائن سالڈس پر بات کرتی ہے جن میں ایٹمس ایک یونیفارم پیٹرن کے ساتھ ارینج ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے جو ہے پھر یہاں سے ہم پی ٹائپ مٹیریل میں چلے جاتے ہیں، این ٹائپ مٹیریل میں چلے جاتے ہیں، پی این جنکشن، پھر ریکٹیفائر، وہ سارا کچھ جو ہے الیکٹرانکس کی چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اسی سے ڈی وی ڈی پلیئر، سی ڈی پلیئر، کمپیوٹر اور سارا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سالڈ اسٹیٹ فزکس. اس کے بعد نیکسٹ برانچ کی طرف جا رہے ہیں. نیکسٹ برانچ آپ کے سامنے آ گئی ہے ایٹامک فزکس. اچھا، جو ایٹامک فزکس ہے ڈیلس ود دا پراپرٹیز آف ایٹمس. ایٹمس کی پراپرٹیز کو یہ ڈیل کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں پیریوڈک ٹیبل میں مور دین 100 ایلیمنٹس یا ایٹمس موجود ہیں. ہر ایٹم کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی پراپرٹیز ہیں، ان کو یہ ڈسکس کرتی ہے. اوکے، ایٹامک فزکس. اس کے بعد ہے نیوکلیئر فزکس. نیوکلیئر فزکس کا تعلق کس سے؟ ایٹم کے بیچ میں چلے جائیں آپ. ایٹم کے سینٹر میں جو ڈون ہوتا ہے، ڈون آف دا ایٹم، دیٹ از کالڈ نیوکلیس. اس کو نیوکلیس کہا جاتا ہے. تو یہ نیوکلیس کی پراپرٹیز کو ڈیل کرتی ہے اسپیشلی، اور نیوکلیس سے نکلنے والی ریڈیشنز کو ڈیل کرتی ہے. آپ جانتے ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی کا نام آپ نے سن رکھا ہے کہ ایسے تمام ایلیمنٹ جن کا چارج نمبر 82 مور دین 82 ہو،
دے آر ناٹ اسٹیبل، وہ اسٹیبل نہیں ہوتے، ان میں ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اور 3 طرح کی ریڈیشنز الفا بیٹا گیما آپ نے سن رکھی ہیں، وہ نکل رہی ہوتی ہیں اسپیشلی، جس کے نتیجے مسلسل ڈس انٹیگریٹ ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک اسٹیبل نیوکلیائی کی فارم میں آ کے رک جاتے ہیں. تو ساری اسٹڈی نیوکلیئر فزکس میں کرتے ہیں. پلازما فزکس کا تعلق ہائیلی آئونائزڈ ایٹم سے ہوتا ہے. اب کسی بھی ایٹم پہ آئونائزیشن یا آئونائز کب ہوتا ہے وہ ایٹم، جب آپ اس کا کوئی الیکٹران چھین لیں، کسی ایٹم میں سے الیکٹران نکال لیا جائے، چھین لیا جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں دیٹ ایٹم از آئونائزڈ. وہ کیا ہو گیا؟ آئونائز ہو گیا. اگر الیکٹران نکال لیا جائے تو اس پر پازیٹیو آئن آ جاتا ہے، اور اگر اس میں الیکٹران ڈال دیا جائے تو اس پر نگیٹیو آئن آ جاتا ہے. اس کو اینائن بولتے ہیں، نکال لینے کی صورت میں کیٹائن بولتے ہیں. اسپیشلی یہاں پہ جو ڈسکشن ہے ڈیلز ود دا پراپرٹیز آف ہائیلی آئونائز ایٹم کو تو ڈیل کرتی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کیا ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے بیئر نیوکلیائی اینڈ الیکٹران کا ایک مکسچر بن جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. بیئر نیوکلیائی سے کہتے ہیں وہ ایٹم جو ود آؤٹ الیکٹرانس ہوں، جن میں الیکٹران موجود نہیں ہوں. یعنی کسی ایٹم سے الیکٹرانز نکال لیے تو ود آؤٹ الیکٹرانز ہو گیا وہ ایٹم، آئونائزڈ ہو گیا. اب اس میں الیکٹران موجود نہیں ہے، اس کے الیکٹران چلے گئے. اب یہاں پر 2 باتیں ہوں گی، ایک تو وہ بیئر نیوکلیائی بن گیا، اور ساتھ میں وہ جو الیکٹران باہر چلے گئے ان کا ایک مکسچر بن جاتا ہے، دیٹ از کالڈ. تو اس مکسچر کو یہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ڈیلز ود دا پراپرٹیز آف ہائیلی آئونائزڈ ایٹمس فارمنگ اے مکسچر. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ مکسچر بنتا ہے بیئر نیوکلیائی کا اور الیکٹرانس کا. وہ سارا کچھ اس میں فی الحال اتنا یاد رکھیں، زیادہ ہم اس کی ڈیپ میں نہیں جا سکتے ورنہ پھر اسی پر ساری گفتگو ہوتی رہے گی. بایو فزکس میں کیا کرتے ہیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آج کا دور بڑا جدید دور ہے. آج پوری باڈی کا سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے، ایکس رے ہو جاتا ہے، بونس کا ایکس رے کرا دیا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرا دیا جاتا ہے. پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو بیبی ہے وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. از دیٹ کلیئر؟ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میڈیکل سائنس میں جن میں ہم فزکس کے لاز یا فزکس کو استعمال کر کے، فزیکل انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں. وہ سارا کچھ ہم ڈیل کرتے ہیں بایو فزکس میں. تو اٹ از دا اپلیکیشن آف فزکس ٹو دا اسٹڈی آف بایولوجی. مثال کے طور پہ ایکس رے کرایا جاتا ہے تو ایکس رے مشین کن فزیکل رول کے تحت، لاز کے تحت بنائی گئی ہے. سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے باڈی کا. سی ٹی اسکین ایک مشین ہے جو فزکس لاز کے رول پر کام فزکس لاز کی بیس پر بنائی جاتی ہے. از دیٹ کلیئر؟ الٹرا ساؤنڈ یہ فزکس کے لاز کی بنیاد پر مشین بنائی جاتی ہے. از دیٹ کلیئر؟ جس کو پھر آپ استعمال کرتے ہیں باڈی کا مختلف پارٹس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے. امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو سارا یہ بایو فزکس میں آ جاتا ہے. آسٹرو فزکس، اب آپ زمین سے چلے جائیں ستاروں پر، سیاروں پر، آسمان کی بلندیوں پر، فلک پر، تو یہ ساری ایسٹرونومیکل باڈیز کہلاتی ہیں. یعنی آپ کو جو پلینٹس نظر آتے ہیں، آپ کو گلیکسیز دکھائی دیتی ہیں، ملکی ویز کا ذکر ہوتا ہے، وہ ساری کیا ہیں؟ ایسٹرونومیکل باڈیز ہیں. ہم جانتے ہیں کہ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے. پھر بتایا گیا ایک اندازے کے مطابق کہ اسٹار بھی ایک نہیں ہے، سورج ایک ستارہ ہے، لیکن وہ ایک اسٹار نہیں، وہ بھی بہت سارے اسٹارز ہیں. وہ سارے کے سارے اسٹارز مل کر ایک بہت بڑے ستارے کے گرد پورا سسٹم گھوم رہا ہوتا ہے. دیٹ از کالڈ گلیکسی. وہ گلیکسی بھی پھر بتاتے ہیں کہ ایک نہیں ہے، بہت زیادہ گلیکسیز ہیں. وہ اپنے اپنے سولر سسٹم، اپنی اپنی زمینوں، اپنے اپنے پلینٹس سب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گلیکسیز کا خاندان گھوم رہا ہے ایک اور بڑے ستارے کے گرد، جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے. وہ ملکی وے بھی کہتے ہیں کہ ایک نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ وہ جو ریڈیشنز آ رہی ہیں وہاں سے، اسٹار سے ریڈیشنز آ رہی ہیں، ان کی فریکوینسیز میں جو چینج آ رہا ہے، ڈوپلر ایفیکٹ. ایک لفظ استعمال کر لیا یہاں پہ ڈوپلر ایفیکٹ کا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. لیکن فزکس جو میٹرک اور 9 کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشلی 8 کلاس کے، وہ اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیں. وہ کیا ہے کہ اٹ از دا اسٹڈی آف فزکس آف ایسٹرونومیکل باڈیز، جس میں ہم ستاروں، سیاروں کی موشن پر غور کرتے ہیں، کن لاز کے تحت وہ ساری موشنز ہو رہی ہیں. وہ سارا کچھ ہم ایسٹرو فزکس میں پڑھتے ہیں. امید آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے. لائک ضرور کیجئے، اس سے پتہ چلے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹس نے اس کو دیکھا اور پسند کیا. اور کوئی اگر خامی ہے، کمی ہے، تو اس کو بھی ضرور مینشن کیا کریں کہ اس کو کر لیں تو بہتر ہے. پینٹنگ پیچھے لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ بھی ہم نے تھوڑی سی کوشش کی تھی. یہ نیچے بھی کچھ بنایا تھا، اس پہ بھی کمنٹ کرنا چاہے تو کیجیے گا. تھینک یو. خدا حافظ.